بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دور حاضر کے 3 خاص امراض ہیں۔ ان سے بچاؤ اور نجات کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بس اپنے ایک پاؤں کے آگے دوسرا پاؤں رکھیے اور یوں ہی چلتے رہیے۔ کہنے کو تو یہ بہت سادہ سا عمل ہے، لیکن یہ وقت اور تجربے کی کسوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ایک یقینی شفا بخش عمل ہے۔ دعائیں بھی اس مقابلے میں ہچ ہیں۔ دعاؤں کا غلام بننے سے بہتر ہے پیدل شدہ کی غلامی قبول کر لی جائے۔ روزانہ باقاعدہ چلنے کی زندگی کو ایک لازمی جزو بنا لیا جائے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر نمازی کے لیے مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد تک لازماً پیدل چلنا ہوتا ہے۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو قریبی فاصلے کے باوجود کار یا موٹر سائیکل پر مسجد یا نماز یا بازار کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، اس مقصد کے لیے سائیکل کا استعمال یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ مضمون کے عنوان کے لحاظ سے 3 امراض ڈپریشن، گنٹیہیا اور شوگر سے بچاؤ بلکہ نجات کے لیے چلنا بہت مفید ہے۔ تو پھر کمر ہمت باندھیے اور یہ سلسلہ شروع کر دیجیے۔ یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ پیدل چلنا، جسے ہم واک بھی کہتے ہیں، صحیح معنوں میں ایک مکمل ورزش ہے۔ واک یا چہل قدمی کرنے سے 1 گھنٹے میں 340 حرارے کیلوریز جل جاتے ہیں۔ اس لیے 4 میل فی گھنٹہ کی رفتار درکار ہوتی ہے۔ واک سے عضلات پٹھے بنتے ہیں، جوڑ مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اس کی باقاعدگی سے قوت و برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کل کم سے کم ترقی یافتہ ملکوں میں واک کو کئی امراض علاج کے طور پر فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اس میں ڈپریشن، گنٹیہیا، شوگر قابل ذکر ہیں۔ ڈپریشن سے نجات۔ 20 برس کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ محض اپنے صحن یا قریبی یا باغیچے میں گشت کرنے سے بھی معمولی قسم کے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ ایک ماہر کے مطابق روزانہ صرف 10 منٹ کی واک بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک محقق ڈاکٹر رابرٹ ایتھائر کے مطابق خراب موڈ محض ایک مزاجی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کئی خرابیوں کو اور تکالیف کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ دراصل متعدد نفسیاتی الجھنوں اور احساسات کا مرکب ہوتی ہے۔ مثلاً اس کی وجہ سے کام کا دن خراب لگتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے، عزت نفس کم اور مجروح محسوس ہوتی ہے۔ ان 2 عوامل کے علاوہ مزاج کی اس کیفیت میں نیند کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کیا پچھلی رات آپ اچھی نیند سوئے تھے؟ نیند اچھی گہری اور پھر بھرپور ہو تو معمول کے گھنٹوں سے 1-2 گھنٹے پہلے بھی آپ چست اور توانائی بیدار ہو سکتے ہیں۔ دن کے کسی حصے میں آپ خود کو پست و بے ہمت محسوس کرتے ہیں؟ جسمانی اعتبار سے آپ کی سرگرمی کی سطح کیا رہتی ہے؟ اس کے علاوہ اس کی عادات کیا ہیں؟ کیا تمباکو اور کیفین، کافی، کولا مشروبات آپ کے غلام ہیں؟ ان تمام عوامل کے مجموعی اثر کو موڈ یا مزاجی کیفیت کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر تھائر کے مطابق بھی یہی خراب موڈ رفتہ رفتہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ اور کشیدگی کا مرض بن جاتا ہے۔ کشیدگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے عضلات سخت کشیدہ ہیں۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے کے پٹھوں کا جائزہ لیجیے اور پھر تھوڑا سا مسکرا کر جائزہ لیجیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ مسکرانے سے چہرے اور پیشانی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے کو 5 سے 10 سال کی عمر کم بنا دے گی۔ اسی کشیدہ ذہنی اور پستی کے ساتھ اگر تھکن بھی شامل ہو جائے تو آدمی خود کو بالکل کھنڈر محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر تھائر کے مطابق اوسطن قسم کے ڈپریشن کی ایک خاص علامت تھکن کا احساس ہے۔ تھکن ڈپریشن کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، لیکن خود یہ تھکن اس ڈپریشن کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تھکن کو کس طرح دور کر کے آپ خود کو توانا محسوس کریں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔